السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کے کان میں آذان پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نومولود بچے کے کان میں آذان کیسے پڑھیں؟ آذان پڑھیں گے یا پھر اقامت بھی پڑھی جائے گی؟ بچے کے کان میں کون سی آذان پڑھی جائے گی؟ کیا فجر کی آذان پڑھیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی چند مسائل شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات، جتنی جلدی ہو سکے بچے کے کان میں آذان پڑھی جائے۔ بعض لوگ بلا وجہ سستی کر جاتے ہیں، 3 4 دن حتیٰ کہ 6 دن گزر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کی جتنی جلدی ہو سکے آپ بچے کے کان میں آذان پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، 3 4 دن گزر گئے تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر، بچے کے کان میں آذان پڑھنے سے قبل بچے کے جسم پر کسی قسم کی نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو دور کر لیا جائے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر نجاست ہوتی ہے، بہتر ہے کہ اسے نہلا لیں، اسے غسل دے لیا جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ابھی بچے کو نہلانا نہیں ہے ورنہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو آپ بغیر نہلائے، بغیر غسل دیے، صرف نجاست دور کرنے، نجاست وغیرہ لگی ہے جسم پر وہ صاف کرنے، اس کے بعد بچے کے کان میں آذان پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے 1 مہینے تک روک دیا ہے نا کہ 1 ماہ تک اس کو نہلانا نہیں ہے، تو وہ 1 ماہ تک آذان ہی نہیں پڑھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہلائیں گے اس کے بعد ہی آذان پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ نہلا لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہلانا منع ہے تو آپ نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو دور کر لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد پھر بچے کے کان میں آذان پڑھ لی جائے۔ نمبر 3 پر، بچے کے کان میں آذان بھی پڑھیں گے اور اقامت بھی پڑھی جائے گی۔ بچے کے دائیں کان میں آذان پڑھیں گے اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اقامت میں یعنی جو کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد، تو ان کلمات کا اضافہ کریں گے۔ دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات کہ بچے کے کان میں جو شخص آذان پڑھ رہا ہے، آذان پڑھنے والے کا چہرہ، رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ بچے کا چہرہ جس طرف مرضی ہو، لیکن جو شخص آذان پڑھ رہا ہے اس کا رخ قبلہ کی جانب ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بچے کے کان میں آذان پڑھتے وقت آپ کانوں میں انگلیاں داخل کرتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کانوں میں انگلیاں داخل کرنا، ایسے بھی آپ آذان پڑھ سکتے ہیں۔ دائیں کان میں آذان پڑھیں اور بائیں میں اقامت۔ اور آذان کون سی پڑھیں گے یہ بھی سوال رہتا ہے، کیا فجر کی آذان پڑھی جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ باقی جو آذان ہے یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں جو آذان پڑھی جاتی ہے، یعنی ان کلمات کا اضافہ کیے بغیر، فجر میں چونکہ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کلمات کا اضافہ کیے بغیر آپ یعنی نارمل حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر، یعنی فجر کی آذان نہیں پڑھیں گے۔ باقی جو نارمل آذان ہے اسی طرح پڑھیں گے، ان کلمات کا اضافہ بالکل نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی آذان ہی پڑھی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اقامت جب پڑھیں گے تو اس میں قد قامت الصلاۃ، ان کلمات کا اضافہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح بچے کے کان میں جب آپ آذان پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں، کیونکہ بچے کے کان میں پڑھ رہے ہیں اور قریب ہو کر پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈر جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنی آواز ہو کہ بچہ سن سکے، ٹھیک ہے نا، بس اتنی آواز کافی ہے۔ تو یہ بچے کے کان میں آذان پڑھنے کا طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے میں نے جو مسائل تھے آپ لوگوں کو درپیش آتے ہیں وہ کلیئر کر دیے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔